کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی. وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں. ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے. ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا. انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں. جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا. ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا. اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے. اور صدیاں بیت گئیں. خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا. آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے. تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا. وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے. ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے تھے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی میں، وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے. بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے. تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی. تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں. تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، کہنا پتر کٹا چھٹ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں. وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے. کہتے دن نو چھڈ، استاد لنگ گئے نہیں. وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا. تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا. تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے. اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے. آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا. اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا.
یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس سکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے ہیں، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی، آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، اب تو احساس ہونے نہیں دیتا، ذمہ داری ہے نا، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں،